अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल फास्ट लाइफ। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जावियार का बाप उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम जानते हो, इस बिज़नेस को बनाने में मुझे 35 साल लग गए। ये मेरे 35 साल की मेहनत है और इसमें 400 वर्कर काम करते हैं। अगर तुमने इसमें इंटरेस्ट ना लिया तो मुझे लगता है कि मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ साथ ये 400 लोग भी यतीम हो जाएंगे। इनका कारोबार बंद हो जाएगा, इनका रोज़गार बंद हो जाएगा। लेकिन जावियार अपने बाप को कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आया हूँ, इसलिए मैंने आपके ऑफिस के कोई काम में मुदाखलत नहीं की, आपके किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं किया। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जीनत सोच रही होती है, उसे खावर की बातें याद आ रही होती हैं कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। कि इतने में शबी आ जाती है और वो अपनी माँ से पूछती है कि अब आगे क्या होगा। वो उसकी माँ कहती है कि तुमने कहा था हमें कि उस लड़के से मिलो और तुम्हारे कहने पे हमने उस लड़के से मिल लिया। वो फिर पूछती है कि तुम्हारी उससे बात हुई, उसने कुछ कहा। शबी कहती है कि हाँ, वो बहुत खुश हो रहा था, आप सब लोगों की इतनी तारीफ कर रहा था, आपको तो वो मॉम कह रहा था। वो कहती है कि ठीक है, अब इससे आगे कुछ नहीं। वो कहती है ये क्या बात होती है मॉम, कोई छोटा मोटा इवेंट करे ना। वो कहती है साफ साफ बताओ। वो कहती है आई थिंक कि मंगनी इंगेजमेंट होनी चाहिए। उसकी माँ कहती है ठीक है, देखते हैं। फिर वो खुश हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। इधर जावियार बहुत परेशान होता है। वो अपने बाप से कोई बात करने आता है अपनी परेशानी कि उसका बाप महरीन से बात कर रहा होता है। जावियार ये देखकर चला जाता है। इधर एनी किचन में काम कर रही होती है कि उसकी फूफो आ जाती हैं और वो उसको बताती है कि मैं निदा की शादी करना चाहती हूँ। लेकिन शकील ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक एनी की शादी नहीं होगी मैं निदा की शादी नहीं करूँगा, क्योंकि तुम निदा से बड़ी हो। तो तुम्हारे लिए अमेरिका से प्रपोज़ल आया है, वो लड़का वहाँ पे सेटल है, पूरी फैमिली उसकी वहीं पे रहती है, तो इसलिए मैं ये रिश्ता इनकार नहीं कर सकती। और तुम कान खोल के मेरी बात सुनो, तुम्हारी डील तो कैंसिल हो गई है, अब तुम्हें ये रिश्ता एक्सेप्ट करना होगा। ये कहकर उसकी फूफो चली जाती है। इधर सिकंदर जब अपनी बीवी महरीन के पास आता है तो उसके लिए ब्रेसलेट गिफ्ट लेकर आता है। वो देखकर बहुत खुश हो जाती है महरीन, उसे वो ब्रेसलेट बहुत पसंद आता है। फिर वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है और कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। वो कहती है कि नहीं, मैंने आपसे खुद ही कहा था कि जावियार जब तक यहाँ है आप उसे पूरा पूरा टाइम दें। फिर वो पूछती है कि मैं आपके लिए क्या बनाऊँ। वो कहता है नहीं, कि तुम तैयार हो जाओ, आज हम डिनर करने बाहर जाएंगे। इधर एनी और अर्शी किचन में काम कर रही होती हैं और वो पूछती है अर्शी कि क्या हुआ, कल खालिद ने कोई बदतमीज़ी की जो जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो। वो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। कि इतने में बेल बजती है। अर्शी कहती है मैं जाती हूँ। वो कहती है नहीं, तुम काम करो, मैं जाकर देखती हूँ। इधर जीनत ने रिश्ते वाली को बुलाया होता है। वो आती है लड़कियों की कुछ तस्वीरें लेकर। फिर वो उससे पूछती है कि जब तुम्हारी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का मौजूद है जावियार, फिर तुम उसके लिए बाहर से रिश्ते क्यों देख रही हो। लेकिन फिर वो खामोश रहती है। इधर जैसे ही दरवाज़ा खुलती है एनी तो क्या देखती है कि बाहर फूड अथॉरिटी वाले आए हैं और वो कहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन आई है हमें कि आपका खाना खाने से एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, उसकी हालत बहुत तशवीशनाक है। एनी उसे जितना भी मना करती है, इसके बावजूद वो उसके किचन में आते हैं और पूरी तफ्तीश करते हैं, पूरी छानबीन करते हैं। अर्शी और एनी उन्हें मना करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। इधर ये बैठी होती है उस अमेरिका वाले लड़के को लेकर ये सारे डॉलर्स का हिसाब करती है और निदा से पूछती है कि अब ये किस तरह होगा। फिर उसे निदा सब कुछ समझा देती है। इधर बाहर बहुत ज़्यादा शोर आता है। शोर सुनकर किश्वर की बेटी उसे कहती है
کہ جو گھر جس میں آپ رہتی ہیں یہ اینی کا ہے، اس کا حساب آپ کیسے دیں گی اینی کو؟ وہ کہتی ہے میں یہ دیکھ کے آؤں پھر آ کر تمہیں حساب دیتی ہوں کہ کیسے حساب ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے کشور۔ جیسے ہی جا کر دیکھتی ہے تو اس کی کچن کو یہ لوگ سیل کر چکے ہیں۔ وہ دیکھتی ہے اور وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے کشور۔ وہ کہتی ہے سیل کر دیا آپ لوگوں نے یہ ہمارا کچن؟ کہتی ہے کس طرح آپ نے سیل کیا ہے؟ تالا کھولیں، ہم کس طرح کھانا بنائیں گے؟ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ ان کی کوئی بھی بات نہیں سنتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے خلاف کمپلین ہے تو ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ پھر شکیل اسے سمجھاتا ہے کشور کو کہ دیکھو اگر تم نے ان کو اپنا کام نہ کرنے دیا تو یہ پولیس کو بلا کر آئیں گے، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے گھر میں پولیس آئے؟ پھر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر شکیل زاویار کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہمارے گھر میں فوڈ اتھارٹی والے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ پھر کشور بہت زیادہ غصہ کرتی ہے، ندا آ جاتی ہے اس کے کمرے میں۔ وہ کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ فوڈ والے ہماری کچن ہی سیل کر کے چلے گئے، اب ہم کس طرح کھانا بنائیں گے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ کہتی ہے اچھا آپ تو خاموش ہو جائیں، غصہ نہ کریں نا۔ وہ کہتی ہے اب دیکھو اس لڑکی کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ ان سے بحث کر رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ اس کو تو بلائیں، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا جس کی حالت تشویشناک ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے صرف کمپلین آئی ہے۔ پھر یہ اس کو بہت سنواتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ صرف خالد کے کہنے پہ آپ میرے پاس آ گئے، جو بندہ بیمار ہوا ہے آپ اس کو تو دیکھ کے ہے نا، ہاسپٹلائزڈ ہے جو، اس کے پاس تو جائے نا، کہ اتنے میں زاویار آ جاتا ہے۔ پھر یہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے میرا کھانا کھانے سے، جبکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب خالد کی چال ہے، خالد نے میرے خلاف کمپلین کی ہے۔ یہ اس کو سب بتاتی ہے، شکیل کو بھی بتاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں۔ پھر زاویار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ وہ پھر آتا ہے خاور کے پاس، خالد کے پاس، اور خالد کو کہتا ہے کہ تم اپنی ساری بھی جتنی بھی کمپلین کی ہیں تم نے اینی کے خلاف، وہ سب واپس لو، ورنہ میں تمہاری ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا، اور آئی ایم شیور کہ تم وائرل ہونا تو نہیں چاہو گے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ اپنی ساری کمپلینس واپس لیتا ہوں۔ پھر وہ فائل لے کر آتا ہے، اینی کو کہتا ہے کہ ادھر سائن کر دو، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اس نے اپنی کمپلین واپس لینی ہے، تم ادھر سائن کر دو۔ پھر اینی سائن کرتی ہے ادھر پیپرز پر، اور پھر وہ کہتا ہے، شکیل کو کہتا ہے زاویار کہ اینی کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو میں ایسے ہی کرتا۔ پھر وہ عدیل کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم نے آج دوست ہونے کا فرض ادا کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ سب زاویار کی وجہ سے ہے۔ ادھر جب یہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں واپس اپنے آفس میں، تو عادل اس کو احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تم یہ نہ کرتے تو اینی خالد جیسے بندے کے پاس نہ جاتی اپنا کانٹریکٹ لے کر۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم اسے کہہ دو کہ وہ اپنا کانٹریکٹ رینیو کروا لے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، بات تم نے بگاڑی ہے تو تم ہی اسے ٹھیک کرو۔ ادھر اس کی پھپھو آتی ہے، وہ اس کو بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور کھری کھری سنواتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اب بس ختم کرو، ایک جگہ تمہارا کانٹریکٹ کینسل ہو گیا تو پھر تم کی اور جا رہی ہو۔ کہتی شرم نہیں آتی تمہیں؟ آج تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں کیسے کیسے لوگ آئے ہیں اور کتنے سارے لوگ آئے ہیں۔ اس پر شکیل اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ کہتی ہے کیا شکیل صاحب آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ طرح طرح کے ہمارے گھر میں آئیں اور باقی ہمارے محلے والے کیسی باتیں کریں گے؟ وہ کہہ کر چلی جاتی ہے غصہ کر کے۔ تو شکیل اینی سے معافی مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کشور کی وجہ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ انکل پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں، کہتی ہے میرا تو نصیب ہی خراب ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں بیٹی، تمہارا نصیب نہیں، کچھ لوگوں کا سوچنے کا طریقہ خراب ہے۔ ادھر یہ ٹھہرا ہوتا ہے، زاویہ اپنی ٹکٹ کینسل کرتا ہے، عادل آ کر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اچھا ٹکٹ کینسل کی جا رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کیا میں ہی تمہیں فورس کرتا رہتا ہوں کہ اینی سے بات کر لو، اپنے پرابلمس ٹھیک کر لو؟ پھر اس پر زاویہ ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس نے مجھے ایک کال تک نہیں کی، کیا نہیں بنتا تھا کہ وہ مجھے تھینک یو کال کرتی؟ وہ کہتا ہے اچھا اگر اس نے نہیں کی تو تم کر لو۔ پھر زاویہ اسے فون کرتا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ جیسے ہی یہ فون کرتا ہے اینی سو گئی ہوتی ہے۔ اس کا فون تو بج رہا ہوتا ہے لیکن وہ سو چکی ہے۔
پھر وہ مسکراتا ہے، اپنے فون بند کر دیتا ہے۔ صبح وہ پیپرز لے کر آ جاتا ہے اینی کے گھر پر۔ اینی کچن میں اپنے کام میں بزی ہوتی ہے۔ پھر وہ کچن میں جاتا ہے، وہ عرشی سے پوچھتا ہے کہ اینی کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اینی کچن میں ہے۔ پھر یہ کچن میں آتا ہے اینی کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ اپنا کانٹریکٹ واپس اسٹارٹ کر لو، تم جوائن کر لو واپس اپنا کام۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس فائل پہ سگنیچر کر دو۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تو سائن نہیں کروں گی، جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہے، میں نے تمہاری ساری بات مان لی، لیکن میں یہ کانٹریکٹ سائن نہیں کروں گی۔ وہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ کہو گی، جو کہو گی، جیسا کہو گی، میں سب کرنے کے تیار ہوں، لیکن پلیز تم یہ کانٹریکٹ سائن کر دو۔ ابھی وہ دونوں یہ بحث کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ عرشی سب کچھ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں ندا آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کیا سن رہی ہو چوری چوری، چلو آؤ واپس۔ پھر وہ ندا زاویار کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر اینی اس کو کہتی ہے کہ چلو تم اتنے سارے پیاز کاٹو۔ پیاز کاٹتے ہوئے زاویار کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس اب میرے سے اور نہیں کاٹے جاتے پیاز۔ اینی کہتی ہے ٹھیک ہے، تم کھانا بناؤ، میں پیاز کاٹتی ہوں۔ پھر وہ آتا ہے چولہے پہ کھانا بنانے لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں بھی ہر روز بناتی ہوں اور اسی طرح ہی مشکل سے بناتی ہوں۔ اب تمہیں احساس ہوا کہ میں کیا کیا کرتی ہوں اپنے گھر کو بچانے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے۔ یہ دونوں سن رہی ہوتی ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔